ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ زینت القراء فخر القراء جناب قاری محمد ندیم اشتیاق قادری صاحب کریپر شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان کاری حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو اپنی کریم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا آج کی اس روح پرور اور کیفاور محفل کے انعقاد پر. انجمن محبان مدینہ میلاد کمیٹی کے ایک ایک رکن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور کی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو اپنی کریم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حافظ صاحب تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. جتنے محبت والے دوست بیٹھے ہیں ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں گے سبحان اللہ تو مجھے حوصلہ اور اس محفل کو حسن مل جائے گا. کہیے ذرا سبحان اللہ. جس کو تلاوت قرآن پاک سن کے ایمان تازہ ہوا ہے, دل کو سکون اور محبت ملی ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے ذرا سبحان اللہ. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے, مزاد دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چل رہا ہے, مزاد دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے. کیونکہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے, یہ لکھا ہوا وہ بولتا ہوا. اس قرآن کی صدریں کالی, میرے آقا کی زلفیں کالی. اس قرآن کو دیکھنا ثواب, میرے آقا کو دیکھنا ثواب. اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے, میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے. میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے. پنجابی کا شاعر قلم اٹھاتا ہے لکھ دیتا ہے, گل وچ محبتاں دی چولی نہ ہوندی تے پرباش کسے دی وی چولی نہ ہوندی. کوئی قرآن نو کیویں پڑھدا ناصر یہ پیارے مصطفیٰ دی بولی نہ ہوندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث. آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بزم کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری محمد گلزار حسین قادری صاحب. آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کافی دوست اب آپ تشریف لائے ہیں. میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. سب کے نام میں نہیں جانتا جن کی بزم میں آئے ہیں. کریم آقا سب کے نام بھی جانتے ہیں اور سب کے کام بھی جانتے ہیں. جتنے آئے ہیں سب آنے والے مہمان خصوصی ہیں. میں سب کے لیے بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے, جام جم نہیں. حضور کی محفل میں کوئی بھی کسی سے کم نہیں. آنے والا مہمان ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. اور میں تلاوت قرآن پاک کے بعد قرآن پاک کی بارکات رہا تھا, اور حافظ صاحب قبلہ ہر سال اور ہر دفعہ جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے یہ پیغام میں اپنے تائیں میں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ آپ دوستوں تک پہنچاؤں. دوسری تیسری مرتبہ میں پھر جا رہا ہوں کہ آج آپ کی دوستوں کی نظر کر دوں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں. محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں. محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں. حافظ نسیم صاحب یہ جملہ آپ کی محفل میں بھی پیش کیا تھا, پھر دوستوں کی نظر کر رہا ہوں. جملہ سنیے گا, اگر کوئی ہندو مر جائے تو وہ اسے دفناتے نہیں بلکہ جلاتے ہیں.
ایک ہندو مر گیا، ہندوؤں کا رواج تھا، ہندوؤں کا رواج ہے، اگر کوئی مر جائے تو وہ اسے دفناتے نہیں بلکہ جلاتے ہیں۔ ایک ہندو مر گیا، اس کی چیتا کو اٹھاتے ہیں، سوکھی لکڑیوں پہ رکھتے ہیں، آگ لگاتے ہیں پر لگتی نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، کون سے گناہ کرتا رہا ہے، سب کو آگ لگاتے تھے لگ جاتی تھی، اس کو آگ لگاتے ہیں پر آگ لگتی نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بات پھیلتی پھیلتی پوری بستی تک پہنچی، مسلمان بھی رہتے تھے بستی میں، مسلمانوں تک بات پہنچی۔ مسلمانوں کے پاس جب بات پہنچی تو مسلمانوں نے مشورہ دیا، بستی کی نکر پہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، سب کٹھے ہو کے ان کے پاس جاتے ہیں، شاید کوئی حل بتا دیں۔ ہندو اور مسلمان کٹھے ہو کے بستی کی نکر پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہم آگ لگاتے ہیں پر لگتی نہیں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا پترو کسے نو ساڑی دا نہیں، پترو کسے نو ساڑی دا نہیں۔ فرمایا بابا جی ساڑا دین، ساڑا دھرم، ساڑا مذہب اسی جلانا ہے۔ فرمایا نہیں بازانا نہیں۔ فرمایا جتھے رکھ کے اگ لا رہے ہو اتھ دو چار قدم اگے پیچھے کرو، اگ لگ جائے گی۔ بندے واپس گئے، لکڑیاں چکیاں، چیتا چکی، دو چار قدم اگے لے گئے، آگ لائی، آگ لگ گئی، بڑے پریشان، بندہ بھی ہوئی، لکڑیاں بھی ہوئی، آگ لائیے، آگ لگ گئی ہے، دو چار قدم اگے پیچھے۔ پھر بابا جی بارگاہ جی، بابا جی ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا جتھے رکھ کے آگ لا رہے سو زمین کھودو، زمین کھودی، وچوں نکلیا ہڈی دا ٹکڑا، وہ بھی کسی انسان دا نہیں، جانور دی ہڈی دا ٹکڑا لے کے بابا جی دی بارگاہ جی، بابا جی اے دا آگ دے نال کی تعلق ہے؟ فرمایا چلیو تو انہوں پتہ نہیں، اے اس جانور دی ہڈی دا ٹکڑا ہے جتے اتے ساری زندگی ایک حافظ قرآن نے سفر کیتا ہے، ایک حافظ قرآن نے سفر کیتا ہے۔ ایمان دی نظر نہ سوچ، جتے اتے ساری زندگی حافظ قرآن سفر کر لوے، حافظ قرآن دا جسم مس ہو جائے، جانور ہوئے، زمین چے دفن ہوئے، زمین چے دفن ہوئے، ایک ہندو دی چیتانو آگ نہیں لگ دی جتے سینے چے قرآن ہوئے۔ ایمان دی نظر نہ سوچ، قیامت علیہ دن دوزخ دی آگوں نو جلائے گی۔ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، میں میسیج دے رہا ہوں آج اپنے سارے بیٹوں کو، کسی کو ڈاکٹر بناؤ، کسی کو انجینئر بناؤ، لیکن آج یہ تہیہ کر لو، اس بزم کا میسیج لے لو، میں اپنی اولاد میں سے ایک نہ ایک بچہ حافظ قرآن ضرور بناؤں گا، حافظ قرآن ضرور بناؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جیسے حکم ہے جناب بھائی محمد رمضان اطاری صاحب کا، اسی سلسلے کو آگے لیے چلتا ہوں۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے شہر لاہور سے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے بڑے ہی خوبصورت ثنا خان، آپ کے گاؤں کی بڑی ہی خوبصورت شخصیت، حافظ قرآن بھی ہیں اور صاحب قرآن کے نعت خوان بھی ہیں، جناب حافظ محمد ندیم قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ کہنا ہے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک